دوستوں، نام کسی فرد کا ہو یا ملک کا، اس کی شناخت کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور کسی ملک کے لیے نام کو تبدیل کرنا اس لیے بھی مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے نام کی تبدیلی در حقیقت اس کی سرکاری شناخت، اس کی کرنسی، اس کی تمام سرکاری دستاویزات اور اس کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات میں اس کی شناخت کی سرکاری طور پر تبدیلی ہوتی ہے، جو کہ ایک مہنگا اور طویل عمل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ مشکل فیصلہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کچھ ایسے ہی ممالک کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنے نام تبدیل کرنے کے مشکل فیصلے کیے۔ سیام سے تائی لینڈ۔ دوستو، تائی لینڈ کا ابتدائی نام سیام تھا، مگر 1939 میں اس ملک پر حکومت کرنے والے بادشاہ نے اس ملک کا نام تبدیل کر کے اس کا نام پراتیٹ تائی رکھ دیا، یعنی آزاد ملکوں کی سرزمین، جو کہ بین الاقوامی طور پر تائی لینڈ کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا۔ چیک ریپبلک سے چیکیا۔ ویورز، سال 2016 چیک ریپبلک کے لیے وہ اہم ترین سال ثابت ہوا جب اس نے 20 سال تک کی تیاری اور محنت کے بعد آخر کار اپنا نام تبدیل کر دیا اور نیا نام چیکیا رکھ دیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کیونکہ دنیا بھر کے ممالک اس کا نام مناسب طریقے سے اپنے رسم الخط میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مختصر کر کے چیکیا رکھ دیا۔ دوستوں، بھارت کے پڑوس میں واقع ملک برما پر 1989 میں فوجی حکمرانوں کا اقتدار تھا اور انہوں نے اس ملک کا نام تبدیل کر کے میانمار رکھ دیا، مگر فوجی حکمرانوں کی اس فیصلے کو دنیا بھر میں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، اور دنیا کے بہت سارے لوگ اب بھی اس ملک کو برما کے نام سے ہی پکارنا پسند کرتے ہیں۔ سیلون سے سری لنکا بننے کا عمل۔ سیلون نے 1948 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، مگر اس نے 2011 تک اپنا نام برقرار رکھا اور سرکاری دستاویزات پر ایک طویل عرصے تک اس کا نام سیلون ہی رہا، مگر 2011 کے بعد حکام نے تمام کاغذات پر اس کا نام سری لنکا ہی رائج کر دیا۔ آئرش فری اسٹیٹ سے آئرلینڈ بننے کا سفر۔ آئرش فری اسٹیٹ 1939 تک برطانیہ کے زیر تسلط ایک ریاست تھی، جس نے اپنی آزاد حیثیت کے حصول کے لیے نام کی تبدیلی کا مشکل فیصلہ کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے آئرلینڈ کا نام اختیار کر لیا، جس کے بدلے میں ان کو آزادی ملی۔ جرمن ساؤتھ ویسٹ افریقہ سے نیمبیا بننے کا سفر۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ افریقی ملک نیمبیا کا پرانا نام جرمن ساؤتھ ویسٹ افریقہ تھا جب یہ ملک جرمنی کے کنٹرول میں تھا، مگر سال 1990 میں جب اس ملک کو جرمنی سے آزادی ملی تو اس کے ارباب اقتدار نے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو نیمبیا کا نام دے دیا، جس کو اس کے شہریوں نے پسند نہیں کیا، مگر حکومتی فیصلے کو قبول کرنا پڑا اور اس طرح دنیا اب اس کو نیمبیا کے نام سے جانتی ہے۔ ہالینڈ سے نیدرلینڈ بننا۔ ساؤتھ ہالینڈ اور نارتھ ہالینڈ نے جنوری 2020 میں الحاق کیا، یعنی دونوں آپس میں ضم ہو گئے اور ایک ملک بنا لیا۔ اس الحاق کے بعد ان دونوں ممالک نے اکٹھا ایک نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس ملک کا نام ہالینڈ سے نیدرلینڈ رکھ لیا،
مگر اس کے لیے انہیں کئی اور مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے، جن میں سے ایک بڑا فیصلہ اپنی فٹ بال کی ٹیم کے نام کی تبدیلی کا بھی ہے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔